امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ المتوفا 241 ہجری کی سیرت پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے حالات زندگی پہ، چاہے امام ذہبی نے جو ہے وہ اسماء و رجال کی اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا، چاہے ابن حجر نے کیا، یہ تمام کے تمام لوگ معتزلہ کے مقابلے پر احمد بن حنبل کا یہ قول پیش کرتے ہیں، چونکہ معتزلہ کے ساتھ ان کا اختلاف تھا اور جو خلق قرآن والا فتنہ انہوں نے اٹھایا تھا. اعتزال عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، یعنی ان کے لیے جو ہے وہ یہ ورڈ استعمال کیا گیا امام حسن بصری کی طرف سے المتوفا 110 ہجری کہ یہ جو ہے وہ اعتزال کا شکار ہو گئے ہیں، مین جو مسلمانوں کی مین سٹریم ہے اس سے ہٹ گئے. تو ان کے مقابلے پہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے کہا تھا کہ ان کے یعنی معتزلہ اور ہمارے درمیان جو فرق ہے وہ ہمارے جنازے کریں گے. اندازہ کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جدا جنازہ وڈا ہوئے گا نا وہ آگتے ہوئے گا، یہ مطلب یہ ہے. اور یہ آج ممتاز قادری کے جو فالوور ہیں وہ بھی اس کو شیئر کروا رہے ہیں اور اس طریقے سے جس کا شوق چڑھتا ہے نا تو وہ اس کو پیش کرتا ہے. جی احمد بن حنبل نے فرما دیا کہ بھئی قرآن ہے، حدیث ہے، بھئی ایک انسان کا قول ہے جس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. بھئی سلف ہے، بھئی سلف چھوڑیں، کیا حضرت عمر سلف نہیں ہے؟ کیا حضرت عثمان سلف نہیں ہے؟ تو حج تمتع پہ جب دونوں نے پابندی لگائی، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان سے مولا علی نے مخالفت کی اور سیدنا عمر سے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے مخالفت کی، جامع ترمذی میں آتا ہے. تو ان سے بڑا کون سلف ہے؟ لیکن یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائیوں، یہاں تو علمی باتیں ہوں گی. تو یہ ممتاز قادری کے جو فالوور ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں کتنا بڑا جنازہ ہوا ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ بریلوی حق پر ہے. ٹھیک ہے، ابھی فضل الرحمان صاحب نے اتنا بڑا جلسہ کیا، اتنا بڑا جلسہ، وہاں پہ امام کعبہ بھی آئے. اب جو دیوبندی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں کیونکہ امام کعبہ یہاں پہ آیا ہے اور امام کعبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص نمائندہ ہے. تو چونکہ امام کعبہ بھی فضل الرحمان صاحب کے پاس آ رہا ہے تو یہ فضل الرحمان صاحب بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص نمائندہ ہے. ایلو سامون ایک جذباتی اپروچ ہے. ہاں اب کیا بریلوی مان لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے جی بات تو ٹھیک ہے، دیکھیں گے کوئی علمی بات کرو، دیکھیں نا اپنے اوپر یہ بات آتی ہے نا پھر یہ تو یہ بالکل باطل ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول. اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، آج زندہ ہوتے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے کہ آپ رجوع کریں، یہ آپ کا بالکل جذباتی بات ہے، یہ کوئی علمی بات نہیں ہے کہ جنازے جو ہیں وہ فرق کریں گے، جس کا جنازہ بڑا ہوگا وہ حق پہ ہوگا، جس کا جنازہ چھوٹا ہوگا وہ باطل پہ ہوگا. تو اب اس کا الزامی جواب پہلے لے لیں، بالکل سادہ سا. جو یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یہ تینوں مجھے بھی سنا رہے ہوتے ہیں یہ جنازے سے پتہ چلے گا. مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں کہتے تھے جنازے سے پتہ چلے گا. اتنا بڑا جنازہ ان کا ہوا ہے کہ ان کے سارے مولویوں کا جمع کرے اتنا جنازہ نہیں ہوتا. تو اب مان لیے انہوں نے. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی جن سے تمام مکاتب فکر بیر رکھتے ہیں، قذافی اسٹیڈیم پورا بھرا ہوا تھا. محمد علی جناح کے بعد آج تک اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا جو مولانا مودودی کا ہوا تھا. تو کیا مودودی صاحب کو انہوں نے بزرگ مان لیا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث شیعہ نے؟ تو پھر ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ جی ممتاز قادری کا بہت بڑا جنازہ ہوا فلاں کا؟ جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا جنازہ تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ابھی دسمبر 2016 میں. آج 29 اپریل 2017 ہے، 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے. کتنا بڑا جنازہ ہوا. تو کیا سب بریلویوں نے کہہ دیا ہاں جی احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ ہمارا جو ہے ہمارے اور تمہارے درمیان جنازے فیصلہ کریں گے، تو فیصلہ ہو گیا کہ آج تبلیغی جماعت والے حق پہ ہیں. ایڈے سادہ نے مان جان گے. ٹھیک ہے. شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا جنازہ میں نے خود پڑھا ہوا ہے. چلو باقی تو آپ کہیں گے ان کی تعداد زیادہ ہے، یہ تو اہل حدیث تھے، اہل حدیث تو ہے ہی تھوڑے ہیں. اتنا بڑا ان کا جنازہ ہوا، ہزاروں لوگ تھے. تو کیا بریلوی اور دیوبندی شیخ زبیر لیزئی صاحب کو بزرگ مان لیں گے؟ وہ تو ان کی وفات کے بعد بھی ان کو گالیاں نکال رہے ہیں. تو جب یہ خود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کسی دوسرے کا تو ہمیں کیوں کہتے ہیں جی ممتاز قادری کا بہت بڑا جنازہ ہوا تو فلاں کا بہت بڑا جنازہ ہوا، لہٰذا یہ جو ہے وہ جنازوں نے فرق کر دیا کون حق پہ ہے. تو میں اچھا اب اس پہ آپ کو پتا کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے جو جواب دینا میں پہلے اس کا بھی جواب دیتا ہوں. وہ کہیں گے جی یہ جو باطل اہل باطل ہیں ان کے لیے دلیل نہیں ہے. جنید جمشید تو باطل تھا، مودودی تو باطل تھا، شیخ زبیر لیزئی تو باطل انسان تھا. یہ اہل حق کی بات ہو رہی ہے، جو حق والے ہیں نا ان کے جنازے فیصلہ کرتے ہیں. اگر باطل کسی کا جنازہ زیادہ ہے وہ ہم نہیں مانتے. چلو جی فار دا سیک آف
آرگومنٹ ایگریڈ. اور اگلا ٹیکا ایک اور اینٹی وینم لو پھکی الزامی جواب. کیا سیدنا عثمان جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اہل حق تھے یا اہل باطل تھے؟ بمشکل درجن بندوں نے, 1 یا 2 درجن بندوں نے ان کا جنازہ پڑھا ہے. رات کے اندھیرے میں ان کو دفنایا گیا ہے بقیع غرقد میں, کیونکہ باغیوں نے ان کے گھر کو گھیرا ہوا تھا, ان کی لاش کی بے حرمتی کرنے کا خطرہ تھا. چند لوگوں نے, جبکہ تقریباً 40,000 صحابہ زندہ تھے, 40 بندوں نے بھی جنازہ نہیں پڑھا حضرت عثمان غنی کا. تو کیا وہ پھر باطل تھے؟ اب آپ کی ڈاکٹرائن تو ہم نے توڑ دی ہے. اہل حق بھی تھے, پھر بھی جنازہ کٹ ہویا. اللہ نے کوئی معجزہ نہیں ظاہر کیتا بھی عثمان دا جنازہ ہے تے جڑے سارے باغی نے وہ پتھر کے بن جائیں اور سارے صحابہ جنازہ پڑھ لیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں جامع ترمذی میں, مسند احمد میں حدیث ہے کہ اس نیلی چھتری کے نیچے اس سے زیادہ شخص سچا کوئی نہیں ہے. ابو ذر غفاری جو حق کے لیے حضرت معاویہ سے بھی لڑتے تھے حضرت عثمان کے دور میں جب وہ گورنر تھے, حتیٰ کہ انہوں نے ان کو نکال کے مدینہ شریف واپس بھیج دیا. کس پرسی کی حالت میں جنگلوں کے اندر ان کی موت ہوئی ہے, صرف بیوی ان کی ان کے ساتھ تھی, اور 2 اصحاب وہاں سے گزرے, ان دونوں نے ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفنایا. لیکن ابو ذر غفاری کا ٹائٹل چھن گیا کہ اس نیلی چھتری کے نیچے اس سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں ہے. اور ایک اور حدیث میں کہ میری امت میں عیسیٰ کی مثل اگر کوئی شخص ہے تو ابو ذر غفاری ہے. حضرت عیسیٰ کا زہد مشہور تھا, اتنا زہد تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ برتن میں پانی نہیں پیتے تھے, وہ کہتے تھے یہ بھی دنیا کا مال ہے, اپنے ہاتھوں سے پانی پیا کرتے تھے. اس طرح کے زاہد تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت میں اگر عیسیٰ کی مثل ہے نا زہد میں, ابو ذر غفاری ہے. اس کا جنازہ تو صرف 2 بندوں نے پڑھا ہے. مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, ان کا جنازہ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ سامنے تو ہزاروں کا لشکر تھا, اور ان کی لاش کی کتنی بے حرمتی کی گئی, گھوڑے دوڑائے گئے, کس طرح سر جو ہے وہ پوری مملکت میں پھرایا گیا. تو کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اہل حق نہیں تھے؟ تو یہ بالکل ان کی باطل دلیل ہے. یہ بالکل شڑولہ, جنہوں میں کہتا ہے شڑولہ نے, کوئی علمی گل کرو, جذباتی گلا نہ کریا کرو, شڑولے نہ چھوڑا کریں. تو یہ الحمدللہ میں نے اس حوالے سے ان کا رد کر دیا. اور آج کل تو بالکل نئی نئی باتیں ہوئی ہوئی ہیں. اب تو لوگ خواب بیان کرتے ہیں جو ہمارے ایک بزرگ کو خواب ہے, اور سارے مکاتب فکر کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے خواب بیان کرتے ہیں, اور جب دوسرے مکتب فکر کا بتایا جائے وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو جھوٹے نے, انہوں تو خواب آ ہی نہیں سکتی. بریلویوں کو کہنا کہ جی اشرف تھانوی صاحب نے خواب دیکھا تھا کہ دیوبند مدرسے کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے, کہنا نہیں ہو ہی نہیں سکتا. اور دیوبندیوں کو کہیں گے تعلق قادری صاحب نے خواب دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, جس کی ویڈیو بھی آ چکی ہے, کہتا نہیں جھوٹ ہے. حالانکہ 2 ہی جھوٹے نے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں. آپ کی تو گارنٹی اپنی شکل مبارک کے بارے میں. اس میں میرا مسئلہ نمبر 6 بھی ریکارڈڈ ہے, علیحدہ سے کلپ بھی ہے, وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچا ہے. خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے, اس میں میں نے کھول کے مسئلہ بیان کیا. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس طرح پھر یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی وہ جی لاشیں ہمارے بزرگوں کی سلامت نکل رہی ہیں, یہ بھی گل ہوندی ہے جی. اور کہتے ہیں جی وہ راتوں رات لاش شفٹ کی. بھائی اللہ دے بندو جو شفٹ کرنے لگتے ہو بلاؤ نا یار, بی بی سی نو, جیو نو بلاؤ, اے آر وائی نو بلاؤ, سما ٹی وی نو, دن والے نو بلاؤ, دنیا ٹی وی والوں نو بلاؤ, سی این این والوں کو بلاؤ. وہ جی لاش نہیں ہمارے بزرگوں کی خراب ہے. اچھا چلے پرانے بزرگوں کو چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں ابھی جو بزرگ ہیں نا, جن کے بارے میں آپ کے دعوے ہیں کہ یہ سارے بزرگ ہیں, آپ کے بڑے بڑے علماء, اور وہ غوث وقت ہیں, اور وہ مفتی اعظم پاکستان ہے, اور مفتی اعظم انڈیا ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ مرے نا صرف 10 دن کے لیے نا, صرف 10 دن کے لیے, یہ تو کہتے ہیں نا جی وہ 100 سال پرانی لاشیں سلامت ہیں, صرف 10 دن کے لیے یہ اپنے ان علماء اور بزرگوں کی لاش جو ہے نا وہ چوراہے میں دھوپ کے اندر رکھ دیں 10 دن کے لیے, تو پھر انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا. قبر میں تو کسی نے گھسا کوئی نہیں نہ ہوا, اور تسی جعلی گلا کر دو, راتوں رات قبر میں شفٹ کر کے دو جی بالکل صحیح نکلے سن, یہ چھڑ دو, نکلنے تو چھوڑنے کر دے, آلے بیچ واڑیا نہیں انہوں نے قبر دے. ان کو آپ یہ جو جب یہ فوت ہو جائے نا, ان کی لاش 10 دن کے لیے نا اوپن مجمع میں رکھ دیں چوراہے کے اندر, اور 10 دن کے بعد میڈیا کو بلائیں کہ جی دیکھیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا, 10 دن ہو گئے, تک سونگ کے تک کوئی بو بھی آمدی ہے. میں کہنا جناب 10 میل تو بو آئے گی. انسان کی تو ظاہر ہے انسان ڈیکمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے. تو قبروں کو تو چھوڑ دیں, ان کو زندہ بزرگوں کے بارے میں جن کا کلیم ہے نا, ان کی لاشوں کو اب اگر واقعی یہ سمجھتے ہیں نا لاشوں کا سلامت رہنا جو ہے یہ ان کی بزرگی کی دلیل ہے اور ان لوگوں کے حق میں ہونے کی دلیل ہے, تو مرے کو تو ہم نے معاف کیا. یہ زندے اب جب مرے نا ان کے اوپر اب چیک لگا لیں, 10 دن سے انہاں دی لاشاں جڑی باہر رکھو.
اور پتہ کہنے گے یار علی کتنا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے ہمارے بزرگوں کے ساتھ. تو اللہ نے بلا چھاڑ دیتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کوئی علم کی ضرب لگاتا ہے پھر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. خطرناک کھیل کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے دعوے ہیں نا یار, خطرناک کھیل تو کوئی نہیں ہے, یہ تو آپ کے دعوے ہیں. مرے ہوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ان کو 10 دن کے لیے نا ان کی لاش سامنے رکھ دو. پھر وہ عیدی والوں کی منتیں نہیں ماننا کہ جناب یہ فریزر میں رکھ لیں اور سرد خانوں میں رکھوائی ہوتی ہیں لاشیں. اگر آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے تو اوپن رکھیں مجمع میں لاش, پتہ لگ جائے گا, ساروں کی بزرگی کھلے گی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اور آج تو بعد کوئی نہیں ہے بزرگ ہونا, یہ بھی ذہن رکھیو. تو یہ سب کی سب چیزیں, ان چیزوں کو اس طرح پروپیگیٹ کرنا یہ صرف انبیاء کی خصوصیت ہے, یا اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے وہ فرما سکتا ہے. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی کے عقیدے جسٹیفائی نہیں ہو جاتے. ہمیں کیا پتا کہ مرنے والے کا مرتے دم تک وہی عقیدہ تھا بھی یا نہیں تھا, یا اس نے توبہ کر لی تھی. یعنی خدا نہ خواستہ اگر میری آج سے 10 سال پہلے کی کوئی ویڈیوز ہوں, شکر ہے میری جب سے ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ میرے لیے مصیبت بنے. تو ورنہ اس وہ زمانہ بریلویت کی جب میری کوئی ویڈیوز ہوں تو لوگ تو کہیں گے یار دیکھو پہلے کہ کہندا سی اتکو جی دی لاش سلامت نکلی ہے. تو اس طریقے سے لوگ دعوے کر دیں گے, تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے.